سلطنت عثمانیہ میں مصطفیٰ نامی ایک کردار ایسا بھی تھا جس نے عثمانی سلطانوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یہ خود کو سلطان بایزید یلدرم کا بیٹا بتا کر ترکوں کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ عثمانی سلطان بایزید یلدرم اور تیمور کے درمیان انقرہ کے مقام پر جنگ ہوئی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب بایزید یلدرم عیسائی علاقوں کی فتح میں مصروف تھا، لیکن قیصر روم کے بھڑکانے پر دوسرے مسلمان بادشاہ تیمور نے اس کے ملک پر حملہ کر دیا۔ انقرہ کی جنگ میں بایزید یلدرم کو شکست ہوئی اور اس کا بیٹا جس کا نام مصطفیٰ تھا مارا گیا، لیکن میدان جنگ میں اس کی لاش کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تیمور نے مصطفیٰ کی لاش کی تلاش کروائی لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ لاش نہ ملنے کی وجہ سے مصطفیٰ کی موت کو ہمیشہ ہی مشکوک سمجھا گیا۔ تیمور سے شکست کے بعد جب بایزید یلدرم کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے تخت کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ آخرکار اس کا چھوٹا بیٹا محمد خان تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی عیسائی ریاستوں کے ساتھ امن کے معاہدے کیے اور ملک میں تعلیم و ترقی پر زور دیا۔ جب سلطان محمد خان اول کے دور حکومت کا آخری وقت چل رہا تھا، تبھی ایک شخص نے ایشیائے کوچک میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں مصطفیٰ بن بایزید یلدرم ہوں۔ وہ شکل و صورت میں بھی مصطفیٰ سے مشابہ تھا، اس لیے بہت سے ترکوں نے اس کے دعوے کو تسلیم کر لیا اور سمرانہ کے عامل جنید اور صوبے دار ولیشیا نے اس دعوے کی اس لیے اور بھی تصدیق کی کہ وہ محمد خان سے خوش نہ تھے۔ چنانچہ مصطفیٰ ان صوبے داروں کی امداد سے گیلی پولی میں پہنچ کر تسلی کے قریب علاقے پر قابض ہو گیا۔ سلطان محمد خان اس خبر کو سنتے ہی فوراً فوج لے کر مقابلے پر پہنچا اور سالونیکا کے قریب ایک سخت لڑائی کے بعد اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ مصطفیٰ شکست کھا کر قسطنطنیہ پہنچ گیا اور قیصر روم سے پناہ لے لی۔ محمد خان کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنا باغی قیصر سے واپس لینے کے لیے اسے خط لکھا، لیکن قیصر نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا اور انتہائی شاطرانہ جواب دیا۔ قیصر نے کہا کہ وہ مصطفیٰ کو اپنے پاس ہی قید اور نظر بند رکھے گا، بشرط یہ کہ محمد خان اس کے بدلے میں اس کا نان نفقہ اور رقم بھجواتے رہیں۔ چونکہ ان دنوں مسلسل بغاوتوں کی وجہ سے سلطان محمد خان زیادہ فکر مند ہو گیا تھا، اس لیے اس نے قیصر کی بات کو منظور کر لیا اور باغی مصطفیٰ کو قید و بند رکھنے کے لیے ایک مناسب رقم قیصر روم کو بھجوانا شروع کر دی۔ محمد خان اول کا انتقال 47 برس کی عمر میں ہوا، جس کے بعد اس کا بیٹا مراد خان ثانی عثمانی سلطنت کا سلطان بنا۔ اس وقت اس کی عمر 18 برس تھی۔ سلطان محمد کے انتقال کے بعد قسطنطنیہ کے بادشاہ نے باغی مصطفیٰ کو اپنے پاس بلایا اور اس بات کا حلف نامہ لکھوایا کہ اگر وہ سلطنت عثمانیہ کا مالک بن گیا تو بہت سے مضبوط قلعے اور صوبے قیصر کے سپرد کر دے گا اور ہمیشہ قیصر کا وفادار رہے گا۔ اس کے بعد قیصر نے اپنے جہازوں میں اس کے ساتھ ایک فوج سوار کروا کر اسے سلطنت عثمانیہ کے یورپی علاقوں پر اتار دیا تاکہ وہ سلطان مراد کے خلاف ملک پر قبضہ کرے۔ کیونکہ مصطفیٰ اپنے آپ کو سلطان محمد کا بھائی اور بایزید یلدرم کا بیٹا بتاتا تھا اور اس کے اس دعوے کے بارے میں ترک متردف تھے، لہٰذا بہت سے عثمانی سپاہی اس سے آن ملے، جس کی وجہ سے اس کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ اس نے شہروں پر شہر فتح کرنا شروع کر دیے۔ مراد خان نے جو فوج اس سے مقابلے کے لیے بھیجی اس کا بڑا حصہ مصطفیٰ سے آ ملا اور باقی شکست کھا کر بھاگ آئے۔ کچھ عرصے بعد سلطان مراد نے اپنے سپہ سالار بایزید پاشا کو اس باغی کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن اس جنگ میں بایزید پاشا مارا گیا اور مراد کی فوج کو شکست فاش ہوئی۔ اس فتح کے بعد مصطفیٰ کی ہمت بڑھ گئی اور اس نے یہی مناسب سمجھا کہ میں پہلے تمام ایشیا کوچک پر قابض ہو جاؤں، کیونکہ یورپی علاقوں میں اس کو توقع تھی کہ قیصر قسطنطنیہ اور مغربی حدود کے عیسائی سلاطین سے مجھ کو مراد خان کے خلاف ضروری امداد ملے گی اور ایشیائی علاقوں پر قابض ہونے کے بعد مراد خان کو یورپی علاقوں سے بے دخل کرنا بہت آسان ہوگا۔ چنانچہ اس نے یورپ کو عبور کر کے ایشیا کوچک کو تخت تاراج کرنے کی کوشش شروع کر دی۔
مراد خان نے ان خطرناک حالات کو دیکھ کر تحمل کرنا مناسب نہ سمجھا اور بذات خود مصطفیٰ کا تعاقب کرنا مناسب سمجھا اور فوراً ایشیائے کوچک میں پہنچ کر اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ مراد خان کے میدان جنگ میں آتے ہی ترک سپاہی، جن کو اس عرصے میں مصطفیٰ کے دعوے میں جھوٹ کا یقین ہو گیا تھا، اس کا ساتھ چھوڑ کر مراد خان کے پاس آنے لگے۔ مصطفیٰ اپنی حالت نازک دیکھ کر ایشیائے کوچک سے بھاگا اور گیلی پولی پر جا کر قابض ہو گیا۔ مراد خان بھی اس کے پیچھے گیلی پولی پہنچا۔ یہاں ایک مارکے میں اس کو شکست دے کر اس کی طاقت کا خاتمہ کر دیا۔ مصطفیٰ یہاں سے ادرنا کی طرف بھاگا تاکہ دارالحکومت پر قابض ہو جائے، لیکن یہاں ادرنا میں وہ گرفتار کر لیا گیا اور شہر کے چوراہے میں اسے پھانسی پر لٹکا کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔